اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم تنزیل الکتاب، کتاب کا اتارنا، من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، العزیز الحکیم، جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو اسی سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کتاب کتنی زبردست ہوگی اور اس میں کس قدر حکمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من اللہ العزیز الحکیم، زبردست اور حکمت والے اللہ کی طرف سے اس کو اتارا گیا ہے۔ تو اللہ کی جو قوت ہے، اللہ کی جو طاقت ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے کلام کو پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کلام کی عظمت، پھر اس کلام کی قوت وہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن شریف پڑھنے لگتے تو ان پر غشی طاری ہو جاتی اور وہ کہتے کہ ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام۔ یعنی وہ ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھ رہے تھے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ اس کتاب کا نازل کرنا وہ اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے، الحکیم اور حکمتوں والا ہے۔ تو جب اس کا کوئی فعل، کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں تو اس کا کلام حکمتوں سے کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ اور اس میں اتنی حکمتیں ہیں کہ قیامت تک علماء وہ قرآن کے اندر سے موتی نکالتے رہیں گے، حکمتیں نکالتے رہیں گے، لیکن قرآن کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ما خلقنا السماوات والارض، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمی، اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو منکر ہوئے، عما انذروا، جس سے ان کو ڈرایا گیا ہے، معرضون، اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ یعنی زمین اور آسمان کا پیدا کرنا یہ کھیل تماشا نہیں ہے، زمین اور آسمان کا پیدا کرنا لغو نہیں ہے، بلکہ جب اس کتاب کا نازل کرنا زبردست اور حکمت والے کی طرف سے ہے تو اس کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو زمین اور آسمان کی تخلیق کے اندر اس کی حکمتوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ اس پورے نظام کو لپیٹ دیں گے، اس پورے نظام کو ختم کر دیں گے۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت تک کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس مقررہ مدت جب وہ آ جائے گی پھر اس نظام کو درہم برہم کر دیا جائے گا، اس نظام کو ختم کر دیا جائے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، اور وہ لوگ جو منکر ہیں ان کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں۔ یعنی اعمال بد کے نتیجہ سے جب ان کو ڈرایا جاتا ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اعمال بد سے باز نہیں آتے۔ اسی طرح جب ان کو آخرت سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ آخرت سے منہ پھیر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ آخرت سے وہ خوف نہیں کھاتے، آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں کہ بس اس دنیا کے اندر ہی زندگی گزار لی اور یہیں پر ختم ہو گئے، آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ وہ منہ پھیرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ قل ارأیتم، آپ فرما دیجئے کہ بھلا تم دیکھو، ما تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ارونی، مجھے دکھلاؤ، ماذا خلقوا، انہوں نے کیا پیدا کیا، من الارض، زمین میں سے، ام لہم، یا ان کے لیے ہے، شرکن فی السماوات،
آسمانوں میں ساجھا، یعنی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، تم مجھے بتلاؤ کہ کیا انہوں نے کوئی زمین کا ٹکڑا پیدا کیا ہے، کیا زمین کا کوئی حصہ پیدا کیا ہے، یا انہوں نے آسمان کے بنانے میں اللہ کی کوئی مدد کی ہو، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں اللہ کے ساتھ ان کا کوئی ساجھا ہو، اللہ نے کہا ہو کہ تم آدھا تم بنا لو آدھا میں بنا لیتا ہوں، یا اللہ نے جو اتنے آسمان بنائے ہیں ان میں سے کسی ایک آسمان کو انہوں نے بنایا ہو، یا آسمان کے کسی حصے کو بنایا ہو۔ تو جب زمین اور آسمان کا نظام وہ صرف اس ایک اللہ نے بنایا ہے، تو پھر تم اللہ کے ساتھ یا اللہ سے زیادہ تم ان کو کیوں پوچھتے ہو، تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ جب زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے تو پھر مالک کو چھوڑ کر جو دوسری مخلوق ہے تم ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ یہ ایک سوال ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، ایتونی تم میرے پاس لے آؤ، بکتاب کوئی کتاب، من قبل ھذا اس سے پہلے، او اثارۃ من علم یا علم کا کوئی اثر، آثار، علم کی کوئی پچھلی سند، پچھلی کتاب، کوئی صحیفہ، کوئی کتابچہ، کوئی تختی، کوئی لوح، کوئی بھی چیز، او اثارۃ من علم کہ جو بھی تمہارے پاس علم کے حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ تھا وہ کوئی ٹکڑا، وہ پیس میرے پاس لے آؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یعنی جو میں بات کر رہا ہوں میری بات سے قبل اگر تمہارے پاس کسی کتاب میں کوئی اللہ نے عقلی دلیل، کوئی نقلی دلیل وہ کوئی تمہیں ذکر کی ہو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، تو تم شرک پر دلیل لے کے آؤ۔ اب دیکھیں کہ وہ ایسے عجیب لوگ تھے کہ توحید پر دلائل مانگتے تھے، شرک پر ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے شرک پر دلیل مانگیں کہ جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو اس پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کوئی عقلی دلیل ہے تو وہ لے آؤ، کوئی نقلی دلیل ہے وہ لے آؤ، یا کوئی ایسی دلیل کہ جس کو عقلاء تسلیم کرتے ہوں، جو عقلاء کے ہاں مسلم ہو، وہ دلیل تم لے آؤ، ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔ ومن اضل، اور کون شخص زیادہ گمراہ ہوگا، ممن یدعو اس شخص سے جو پکارتا ہے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، یعنی جو شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے اس شخص سے بڑا دنیا کے اندر کوئی گمراہ نہیں ہے۔ اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، من اس کو پکارتے ہیں، لا یستجیب لہ جو اس کی پکار کو پہنچ نہیں سکتا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، یعنی کبھی بھی وہ اس کی پکار کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہم اور وہ عن دعائہم ان کے پکارنے سے غافلون بے خبر ہے، ان کو ان کے پکارنے کی خبر بھی نہیں ہے۔ اب اس میں دیکھ لیں کہ اگر انبیاء علیہم الصلاۃ ہیں یا فرشتے ہیں تو وہ بھی وہی پکار سن سکتے ہیں جو اللہ ان کو سنوائے گا، اور جو باقی پتھر کی مورتیاں ہیں جو انہوں نے بت بنا رکھے ہیں وہ تو ان کی وہ بات بھی نہیں سنیں گے۔ وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ تو ان کے پکارنے سے غافل ہوں گے۔ اور رہی بات انبیاء علیہم السلام کی، اولیاء کی اور فرشتوں کی، انبیاء علیہم السلام، اولیاء اور فرشتے قیامت کے دن صاف انکار کریں گے، اللہ کے سامنے یہ بات کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرنا، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پکارنا، ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجنا۔ اللہ یہ صاف انکار کر دیں گے، ہمیں معلوم نہیں۔ اور پھر جو خود مشرک ہوں گے اور انہوں نے کہا ہوگا کہ تم ہماری پوجا کرنا، ہمیں سجدے کرو، جس طرح کہ یہ فرعون ہے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگ اس کو سجدے بھی کرتے تھے، وہ بھی صاف انکار کر دیں گے کہ ما کانوا ایانا یعبدون، کہ یہ تو ہمیں پوجتے ہی نہیں تھے، یہ تو اپنی خواہش کے پیچھے چلتے تھے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ فرعون نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، اب اس کو جو شخص پوجنے کے لیے آ رہا ہے یا اس کو جو سجدہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، لا محالہ وہ اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے آتا تھا، تو گویا کہ وہ اپنی ضرورت کو پوج رہا ہے، وہ بھی کہے گا کہ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہمیں پوجتے نہیں تھے، یہ تو اپنی خواہشات کو پوجتے تھے، انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا تھا، جہاں ان کی خواہش ان کو کہتی تھی کہ یہاں جو تمہاری خواہش پوری ہو سکتی ہے وہاں پر جا کر وہ پوجنا شروع کر دیتے تھے، جو ان کا تقاضا ہوتا تھا وہ اس کو پورا کر دیتے تھے۔ تو وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کے پکارنے سے کیا ہوں گے؟ غافل۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیا جائے گا لوگوں کو، کانوا لہم اعدا،
وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. جن کو وہ پوجا کرتے تھے ان کے کیا ہو جائیں گے؟ وہ دشمن ہو جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے کہ انہوں نے تو ہمیں پوجا ہی نہیں، ہم نے تو ان کو کہا ہی نہیں تھا کہ تم ہماری عبادت کرنا. اب یہ اپنا گناہ ہمارے سر پہ ڈال لیں، ہم نے ان کو تو کہا نہیں. لہذا ان کا گناہ انہی کے سر پر رہنا چاہیے. یعنی جو اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، وہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ تو ان سے بالکل بیزار ہو جائیں گے، بالکل ختم. ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو الگ کر دیں گے، ان کو الگ کر دیں گے. جس طرح الگ الگ جماعتیں ہوتی ہیں، الگ الگ صفیں ہوتی ہیں، ان کی پکار ان تک پہنچ ہی نہیں سکے گی. اور خود کافروں کے اندر جو ان کے معبود بنے بیٹھے تھے، وہ ان کو یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو اپنی خواہشات کی پوجا کیا کرتے تھے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہماری عبادت کرتے تھے، اس کے علاوہ تو ان کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا. اور ہماری اصل تو یہ اپنی خواہش کو پوجتے تھے. اپنی خواہش کو پوجنا، اس کے لیے یہ ہمیں سجدے کیا کرتے تھے، اس کے لیے ہمیں انہوں نے معبود بنا لیا تھا. تو گویا کہ حقیقت میں یہی تھا کہ انہوں نے ہمیں معبود نہیں بنایا تھا، انہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے. الحمدللہ.